درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsequran.com۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 103 سے درس کا آغاز کیا ہے۔ اصل میں یہ جو آیت نمبر 103 ہے اس کا تعلق تو اسی مضمون سے ہے جو پہلے سے بیان چلا آ رہا تھا، لیکن پچھلے درس میں یہ آیت کریمہ رہ گئی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کی طرف سے انہیں بہترین ثواب ملتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جان لیتے کہ ان کی کامیابی ایمان لانے میں اور تقوی اختیار کرنے میں ہے، سحر اور جادو اور ناجائز قسم کے تعویذ گنڈے میں نہیں ہے۔ آگے آیت نمبر 104 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا نہ کہا کرو، وقولوا انظرنا، اور انظرنا کہا کرو، واسمعوا، اور سنتے رہا کرو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قرآن کریم میں تقریباً 88 مقامات پر اللہ نے ایمان والوں سے خاص طور پر خطاب فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر۔ ان 88 مقامات میں سے یہ پہلا مقام ہے، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 104۔ تو جن آیات کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتا ہے ان میں سے یہ پہلی آیت کریمہ ہے۔ بعض صحابہ کرام نے فرمایا کہ جن آیات میں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب فرمایا ہے ان آیات کو توجہ سے سننا چاہیے۔ ویسے بھی یہ جو انداز ہے خطاب کا یا ایھا الذین آمنوا، یہ محبت کا انداز ہے، یہ پیار کا انداز ہے۔ گویا کہ اللہ فرما رہے ہیں اے میرے ساتھ تعلق رکھنے والو، اے میرے ساتھ محبت کے دعوے کرنے والو، اے میری توحید کی پرستش کرنے والو، اپنائیت کا خطاب ہے، تو توجہ سے ایسے خطابات کو سنا جائے۔ فرمایا کہ اے ایمان والو تم راعنا نہ کہو۔ راعنا کا اصل معنی ہے ہماری رعایت کیجیے، بات دوبارہ سمجھا دیجیے، ہم بات کو سمجھے نہیں، بات آہستہ کیجیے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، دہرا دیجیے تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے۔ اصل معنی تو یہ ہے، لیکن اگر اسی کو ذرا کھینچ کر پڑھا جائے راعینا، تو دوسری لغت کے مطابق اس کا معنی بن جاتا ہے اے جاہل، اے احمق، معاذ اللہ۔ یہود پیٹھ پیچھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے تو تھے، کہتے ہی تھے، لیکن انہوں نے اس لفظ کی آڑ میں
برسر عام بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ ان کی دیکھا دیکھی صحابہ کرام بھی یہی لفظ استعمال کرتے تھے، لیکن صحابہ کرام کے ذہن میں اس کا غلط معنی نہ تھا، بلکہ اس کا صحیح معنی کہ ہماری رعایت کیجئے، ہمیں بات کو سمجھا دیجئے۔ اللہ نے منع فرما دیا کہ تم راعینا نہ کہا کرو، بلکہ راعینا کی بجائے انظر نہ کہا کرو۔ معنی اس کا بھی یہی ہے، لیکن اس کے اندر کسی غلط معنی کا کوئی احتمال نہیں ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ یہود کے دل میں اسلام کا، مسلمانوں کا، پیغمبر اسلام کا کتنا بغض ہے کہ وہ اذیت کا اور بے ادبی کا اور توہین کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اس سے علماء نے ایک مسئلہ تو یہ اخذ کیا کہ اگر کوئی فعل فی ذاتی ہی جائز ہو، لیکن اس کی وجہ سے دوسروں کے ناجائز کام میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو تو جائز کام سے بھی احتراز کرنا چاہیے، اور اسے فقہا کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے سد ذریعہ۔ ذریعہ کا راستہ بند کرنا، ذریعے کو بند کرنا، یعنی ایسا ذریعہ جو ناجائز تک لے جانے والا ہو، جو حرام تک لے جانے والا ہو، اگرچہ وہ خود جائز ہے، لیکن حرام سے بچنے کے لیے ہم اس ذریعے کو، اس راستے کو، اس سبب کو بھی ناجائز قرار دے دیں گے۔ اس کی ایک مثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اصل میں تو جو حتیم کی جگہ ہے، کعبہ کے ساتھ چھوٹی ہوئی جگہ حتیم، یہ بیت اللہ کا حصہ ہے۔ جب قریش نے بیت اللہ کی اثر نو تعمیر کی اور یہ شرط لگائی کہ اس کی تعمیر میں صرف حلال پیسہ لگائیں گے، حرام پیسہ نہیں لگائیں گے، تو حلال پیسہ اتنا جمع نہ ہو سکا کہ وہ پورے کعبے کی تعمیر کر سکتے، چنانچہ انہوں نے کچھ حصہ چھوڑ دیا جسے حتیم کہا جاتا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کعبے کی جو عمارت تھی تو حتیم بھی اس میں شامل تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، عائشہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ حتیم کو بھی کعبے میں شامل کر دوں تاکہ کعبے کی وہی عمارت کھڑی ہو جائے جو میرے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھی، لیکن میں تیری قوم کے فتنے میں مبتلا ہونے سے ڈرتا ہوں، اس لیے کہ یہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، کہیں یہ نہ سوچیں کہ میں نے ان کے کعبے ہی کو بدل دیا ہے۔ اب یہ ایک جائز کام تھا کہ حتیم کو کعبے میں شامل کیا جائے، لیکن حضور نے اس لیے اس کو شامل نہیں کیا تاکہ قوم فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے اور بعض کمزور ایمان والے اسلام سے برگشتہ اور مرتد نہ ہو جائیں۔ لیکن اللہ پاک کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ یہ جو حصہ کعبے سے باہر رہ گیا تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ پاک کی کتنی بڑی حکمت ہے کہ ہمارے جیسے کمزور کعبے میں تو داخل نہیں ہو سکتے، لیکن حتیم میں ہم بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ تو حتیم میں داخل ہوئے تو گویا کہ کعبہ میں داخل ہو گئے۔ تو اگر ہمارے صدر صاحب دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں کعبے میں 4 دفعہ داخل ہوا ہوں، تو الحمدللہ ہم بھی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم کعبہ میں 4 دفعہ سے زیادہ داخل ہوئے ہیں، الحمدللہ۔ اور اللہ نے وہاں خوب مانگنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو اللہ پاک کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ نے اس حصے کو شاید
ہمارے جیسے ضعیفوں ہی کے لیے کعبے سے باہر ہی رہنے دیا۔ تو ایک مسئلہ علماء کرام نے اس آیت کریمہ سے یہ اخذ کیا کہ بعض جائز چیزوں کو سد ذریعہ کے طور پر ناجائز قرار دیا جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہاں سے یہ ثابت کیا گیا، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کفار کے ساتھ قولاً اور عملاً تشبہ ممنوع ہے۔ کفار کی مشابہت اختیار کرنا، خواہ قول سے ہو یا عمل سے ہو، یہ ممنوع ہے۔ مگر یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ کفار کے ساتھ جو تشبہ یا مشابہت ہے، ایک تو ہے نجائز کاموں میں، یہ تو ویسے ہی حرام ہے۔ دوسری ہے مشابہت ایسے کاموں میں جو کہ جائز ہے۔ اگر کوئی شخص اس لیے مشابہت اختیار کرتا ہے کہ وہ کافروں جیسا نظر آئے تو یہ حرام ہے، اور اگر ویسے کسی بات میں مشابہت ہو جائے تو یہ حرام نہیں ہے۔ لیکن عمدن احساس کمتری کا شکار ہو کر اپنا قول، اپنا عمل، اپنی صورت، اپنی سیرت، اپنا لباس، اپنی رسمیں، اپنے رواج، اپنی شادی، اپنی غمی، اپنا اٹھنا بیٹھنا، کھانے پینے کا طریقہ، یہ ایسا اختیار کرنا جو کافروں والا ہو تاکہ لوگ مجھے انہی جیسا سمجھیں، یہ حرام ہے۔ ان جیسا نظر آنے کی کوشش کرے۔ انگریزی زبان حرام نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات تو انگریزی کا سیکھنا فرض ہوگا، فرض۔ آج کل ہم جتنا بھی انکار کریں، بہرحال وہ ایک بین الاقوامی زبان ہے، اور ہماری سستی، کمزوری کی وجہ سے بہت سے علوم و فنون وہ اب انگریزی زبان میں پائے جاتے ہیں، ہماری زبان میں نہیں ہے۔ تو ان کو سیکھنے کے لیے انگریزی زبان کا سیکھنا ضروری۔ اسی طریقے سے بین الاقوامی سطح پر دین کی دعوت دینے کے لیے انگریزی کا سیکھنا ضروری۔ ان کی سازشوں سے بچنے کے لیے انگریزی کا سیکھنا ضروری ہے۔ لیکن کوئی شخص احساس کمتری کا شکار ہو کر جان بوجھ کر ان جیسا لہجہ اختیار کرتا ہے اور بلا ضرورت انگریزی بولتا چلا جاتا ہے احساس کمتری کی وجہ سے، یہ جائز نہیں ہے۔ جیسے ہم میں سے بہت سے ایسے کرتے ہیں، وہ ہمارے جیسے لوگوں کے ساتھ بھی انگریزی بولنے کی کوشش کرتے ہیں جن کو انگریزی کا کوئی لفظ آتا ہی نہیں ہے، روب جھاڑنے کے لیے۔ آدھا اردو ہوتا ہے اور آدھی سے زیادہ انگلش، جس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، تکلف کرتے ہیں، لہجہ بھی ان جیسا کا، الفاظ بھی ان جیسے، محض اپنا روب جھاڑنے کے لیے اور احساس کمتری کی وجہ سے، یہ ناجائز۔ ایک شخص کوٹ پتلون پہنتا ہے کسی جگہ مجبوری کی بنا پر، بشرطے کہ ناجائز سے بچے۔ ناجائز کا مطلب یہ کہ ٹخنوں سے نیچے نہ ہو اور ایسی تنگ نہ ہو کہ خفیہ اعضاء نظر آئیں، تو اس کے لیے جواز کا فتویٰ دیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک شخص کوٹ پتلون پہنتے ہیں محض احساس کمتری کی وجہ سے اور ان جیسا نظر آنے کے لیے، تو یہ غلط۔ اسی طریقے سے ہندوؤں کی بعض رسمیں ہیں، مثلا وہ زنار ڈالتے ہیں گلے میں۔ زنار کیا ہے؟ ایک ہار ہے، تو ہار تو گلے میں ڈالا جا سکتا ہے، لیکن یہ زنار کو ڈالتے ہیں محض اس لیے تاکہ میں ہندوؤں جیسا نظر آؤں۔ تو کافروں کی شکل و صورت بھی اس کو اچھی لگتی ہے، ان کا لباس بھی اچھا لگتا ہے، ان کا کھانے پینے کا انداز بھی اچھا لگتا ہے۔ تو اگر یہ چیز ہے تو پھر ایمان کی فکر کیجیے۔ مشابہت ہو جائے بلا قصد، بلا ارادے کے، تو یہ اتنی خطرناک بات نہیں، لیکن جان بوجھ کر ان جیسا بننے کی کوشش کرنا یہ غلط۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم کافروں جیسا لفظ بھی نہ بولو،
وہ رائنا کہتے ہیں، تم انظرنا کہو۔ اس لفظ کو انہوں نے اپنی پہچان بنا لیا، تم اس لفظ ہی کو چھوڑ دو، تم اس کی بجائے انظرنا کہہ لو۔ عربی زبان تو بڑی وسیع زبان ہے، ایک ایک لفظ کے لیے، ایک ایک معنی کے لیے سینکڑوں الفاظ ہیں، تو تم کوئی اور لفظ بول لو۔ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ تیسری بات جو اس آیت کریمہ سے سمجھ میں آئی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم ایسا لفظ بھی استعمال نہ کرو جسے کوئی سیاہ دل بے ادبی کے لیے بول سکتا ہے۔ محبت خود آداب محبت سکھا دیتی ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو محبت کے آداب اور حضور کے آداب وہ بھی خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے۔ جیسے کہ صحابہ اکرام کے دل میں حضور کی محبت تھی تو آداب انہوں نے خود بخود سیکھ لیے تھے۔ حدیبیہ میں آپ سن چکے، جب صلح نامہ لکھا گیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے لکھا ھذا ما کاتب علیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لکھا، اور کفار نے رسول اللہ کے الفاظ پر اعتراض کیا تو حضور نے حضرت علی سے کہا علی رسول اللہ کے الفاظ کاٹ دو، میں جنگ نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، میری جرت نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کے الفاظ کو کاٹوں، میرا قلم یہ الفاظ لکھ تو سکتا ہے، کاٹ نہیں سکتا۔ یہ جو حضرت علی نے فرمایا معاذ اللہ، بے ادبی کی وجہ سے نہیں، ادب کی وجہ سے۔ حضور کے حکم کی تعمیل سے انکار نہیں کر رہے تھے، لیکن ان کا دل گوارا نہیں کر رہا تھا کہ میں رسول اللہ کے الفاظ کاٹ دوں۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا، بعض نے اور صحابہ کے نام بھی لکھے ہیں۔ حضرت ابوبکر جو تھے وہ عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بڑے تھے۔ کسی نے سوال کیا انت اکبر او رسول اللہ، اے ابو بکر آپ بڑے ہیں یا کہ رسول اللہ؟ یہ سوال کیا، اکبر کا لفظ بولا۔ عربی زبان میں اکبر بڑے کو کہتے ہیں، آپ اذان میں سنتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ اکبر بزرگ کو کہتے ہیں، بڑے کو کہتے ہیں، لیکن خواہ وہ بڑا ہو عمر کے اعتبار سے، خواہ وہ بڑا ہو علم کے اعتبار سے، اور خواہ وہ بڑا ہو مرتبے کے اعتبار سے۔ اب اگر حضرت ابو بکر کہتے ہیں انا اکبر، میں بڑا ہوں، تو جہاں اس میں یہ آتا کہ عمر کے اعتبار سے میں بڑا ہوں، تو وہاں یہ بات بھی تھی، یہ پہلو بھی تھا کہ میں مرتبے کے اعتبار سے بھی بڑا ہوں۔ ایک شائبہ تھا اس کا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی وانا اسن منہ، اکبر مجھ سے وہ ہے اور اسن عمر کے اعتبار سے بڑا میں ہوں۔ وہ اکبر ہیں، اکبر یعنی علم، عمل، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے وہ مجھ سے بڑے ہیں، ہاں میں ان سے زیادہ سن والا ہوں، زیادہ عمر والا ہوں۔ وَأَنَا أَسَنُّ مِنْهُ، تو وہ لفظ بھی نہ بولا جس میں احتمال نکلتا تھا حضور کے مقابلے میں اپنی بڑائی کا، ادب کی وجہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، راستے میں دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ایک دم چھپ گئے اور تھوڑی دیر بعد واپس آئے۔ حضور نے پوچھا ابو ہریرہ کیوں چھپ گئے تھے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں جنابت کی حالت میں تھا اور میں نے گوارا نہیں کیا کہ جنابت کی حالت میں آپ کے سامنے آؤں یا آپ سے ہاتھ ملاؤں، میں ناپاک تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ ان المؤمن لا ينجس، اے ابو ہریرہ ایمان والا ناپاک نہیں ہوتا ہے، نجس نہیں ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ جو ناپاکی ہے یہ تو مانوی ناپاکی ہے، ظاہری طور پر تو وہ ناپاک نہیں ہے،
ایسا تو نہیں کہ ایمان والا جنابت کی حالت میں کسی سے ہاتھ نہ ملا سکے یا کسی سے سلام نہ کر سکے یا کھانا نہ کھا سکے، ایسا ناپاک نہیں ہے۔ یہ نجاست یہ تو مشرک کے حصے میں ہے۔ حکمی اعتبار سے تو جنابت کی حالت میں مسلمان ناپاک ہوتے، لیکن اللہ کے ہاں اس وقت بھی مسلمان پاک ہی شمار ہوتا ہے۔ معاذ اللہ، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، اگر جنابت کی حالت میں بھی کوئی مر گیا اور اسے غسل کا موقع نہیں ملا، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں وہ نجس شمار ہو، ناپاک شمار ہو۔ اللہ کے ہاں وہ پاک ہے۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جو جنابت کی حالت میں شہید ہوئے تھے، انہیں تو فرشتوں نے آ کر غسل دے دیا تھا، اس لیے کہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، تو ان کو بھی غسل تو نہ دیا جانا تھا۔ کسی کو کیا پتا چلتا کہ جنابت کی حالت میں ہے، تو اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر دیا کہ جاؤ تم اس شہید کو غسل دے دو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ تیسری بات جو اس آیت کریمہ سے سمجھ میں آئی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب۔ اور یاد رکھیے کہ الدین کلہ ادب، دین ادب کا نام ہے۔ الحمدللہ مسلمان ادب کرنے والی ملت ہے، ملت حنیف سے تعلق رکھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، اور اس میں آداب ہی آداب، اللہ کے آداب، اللہ کے نبیوں کے آداب، اللہ کی کتابوں کے آداب، اللہ کے گھروں کے آداب، بڑوں کے آداب، علماء کے آداب، صلحاء کے آداب، والدین کے آداب، آداب پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، کھانے کے آداب، پینے کے آداب، راستے میں چلنے کے آداب، بیٹھنے کے آداب، سفر کرنے کے آداب، تو آداب ہی آداب ہیں۔ بے ادبی اور گستاخی تو ان غیر مسلموں کے حصے میں آئی جو اللہ کی کتابوں کا بھی ادب نہیں کرتے اور اللہ کے نبیوں کا بھی ادب نہیں کرتے۔ حاشا وکلا، کہیں بھی ہمارے دل میں کسی بھی نبی اور خاص طور پر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بے ادبی کا کوئی پہلو نہ آئے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا نہ کہا کرو اور انظرنا کہا کرو، واسمعوا اور سنتے رہا کرو، میرے نبی کی باتیں سنا کرو عمل کی نیت سے۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، جو لوگ کافر ہیں خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا وہ مشرکین میں سے ہوں، وہ پسند نہیں کرتے ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھی خیر نازل کی جائے۔ کافر پسند نہیں کرتے کہ تمہیں کوئی بھی خیر ملے، خواہ وہ روحانی خیر ہو اور خواہ وہ مادی خیر ہو، دینی خیر ہو یا دنیاوی خیر ہو، کافر اس کو پسند نہیں کرتے۔ اہل کتاب تو ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو آسمانی کتاب رکھتے تھے اور سلسلہ نبوت کو اور اللہ کو اور قیامت کے دن کو ماننے والے تھے، اور مشرکین ان کو کہتے تھے جو توحید اور وحی کا انکار کرنے والے، بتوں اور دیوتاؤں اور دیویوں کی پرستش کرنے والے۔ فرمایا کہ یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہیں کوئی خیر حاصل ہو۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص کر لیتے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها، ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا اس کو بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منها، تو ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں، او مثلها،
یا اس کی مثل لے آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیں یا کوئی آیت بھلا دیں، آیت نشانی کے معنی میں ہے، آیت قرآن کریم کے ایک حصے کو بھی کہتے ہیں، ایک ٹکڑے کو بھی کہتے ہیں، اور آیت معجزے کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ آیت سے مراد قرآن کریم کی کوئی آیت اور حکم بھی ہو سکتا ہے، اور آیت سے مراد معجزہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ کسی حکم کو، کسی آیت کو اور کسی معجزے کو منسوخ کر دیں اور اس کی جگہ دوسری آیت لے آئیں، دوسرا حکم لے آئیں، دوسری شریعت لے آئیں اور دوسرا معجزہ لے آئیں۔ ہم نسخ کی قدرت رکھتے ہیں، ہمیں نسخ کا اختیار ہے۔ یہ بات جان لیں کہ عقائد میں نسخ نہیں ہو سکتا۔ عقائد، عقیدہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی چلا آ رہا ہے۔ سارے انبیاء اس بات پر متفق کہ اللہ ایک ہے، وحی کا سلسلہ برحق ہے، قیامت کا دن برحق ہے، جنت دوزخ برحق ہے، تقدیر برحق ہے۔ یہ جو بنیادی عقائد ہیں ان پر تمام انبیاء کا اتفاق، اور کوئی عقیدہ منسوخ نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تو توحید کا عقیدہ تھا اور معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں آ کر توحید کا عقیدہ منسوخ ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یوں ہی جو کلیات اخلاق ہیں یہ بھی منسوخ نہیں ہو سکتے۔ ہر نبی کی شریعت میں سچائی کا حکم تھا، دیانت امانت کا حکم تھا، عفت اور عصمت کا حکم تھا، تو یہ ہر نبی کی شریعت میں رہا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی نبی کی شریعت میں سچائی کا حکم تھا اور دوسرے نبی کی شریعت میں سچائی کے حکم کو منسوخ کر دیا گیا اور جھوٹ بولنے کی اجازت دے دی گئی۔ اسی طریقے سے جو قصص ہیں، خبریں ہیں، ان میں بھی نسخ نہیں ہو سکتا۔ جو قصے اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان کیے ان میں کوئی بھی قصہ منسوخ نہیں ہو سکتا ہے۔ نسخ صرف بعض احکام میں ہوتا ہے جو قانون ساز کی نظر میں عارضی ہوتے ہیں۔ اللہ واضع قانون ہے، اللہ شارع ہے، اللہ قانون ساز ہے۔ وہ جس حکم کو چاہے باقی رکھے، جس حکم کو چاہے منسوخ کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پہلی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، پہلی شریعتوں کے کئی احکام منسوخ ہو گئے۔ بعض چیزیں ایسی تھیں جو یہود کے لیے ناجائز تھیں، اللہ نے ہمارے لیے جائز قرار دے دی۔ فرمایا کہ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، ہم نے ہر ناخن والی چیز ان پر حرام کر دی۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، چربی ان پر حرام کر دی۔ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ، تو ہم نے ان پر یہ حرام کی لیکن مسلمانوں کے لیے یہ اللہ نے حلال کر دی۔ تو احکام میں نسخ ہو سکتا ہے۔ یہود اس کا انکار کرتے تھے اور اس حوالے سے مسلمانوں کے دل میں شکوک و شبہات ڈالتے، خاص طور پر جب قبلہ منسوخ ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے بعد 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور 16 مہینے کے بعد جیسے کہ آگے آ رہا ہے اللہ نے تحویل قبلہ کا حکم نازل کر دیا اور فرمایا کہ اب مسجد حرام کی طرف منہ پھیر لو۔ تو اس پر یہود نے پروپیگنڈے کا ایک طوفان اٹھا دیا، بڑی زبان کھولی، زبان درازی کی آخری انتہا تک پہنچ گئے۔ کیا اللہ کو پہلے سے پتہ نہیں تھا کہ آخر میں اسی کو قبلہ ٹھہرانا ہے؟
کیا معاذ اللہ اللہ جاہل تھا اور اللہ نے فلاں حکم کو منسوخ کر دیا اور اللہ نے پہلی شریعت کو منسوخ کر دیا؟ تو اس طرح کی باتیں انہوں نے خاص طور پر تحویل قبلہ کے موقع پر کہیں تو فرمایا کہ ان کا جواب دیا کہ جو ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت یا بلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر لے آتے ہیں، یا اس جیسی کوئی چیز، اس جیسی کوئی دوسری آیت لے آتے ہیں۔ بعض اوقات ایک ماہر طبیب اپنے مریض کی حالت کو دیکھتے ہوئے ایک دوا تجویز کرتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد دوسری دوا تجویز کرتے ہیں، اور پھر ایک اور دوا تجویز کر دیتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ یہ طبیب بڑا جاہل ہے، پہلے ہی سے اس نے یہ آخری نسخہ کیوں نہ تجویز کیا؟ وہ تو مریض کی حالت کو دیکھتے اس کے مطابق نسخہ بدلتا رہتے ہیں۔ دیکھیے یہ نسخ ایک تو پہلی شریعتوں کے اعتبار سے ہوا، شریعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور شریعت اسلامیہ یہ اور شریعت کے احکام مختلف، اللہ نے یہ احکام بدلے۔ پہلے انسانیت کا طفولیت کا دور تھا، بچپن کا دور، شریعتوں میں احکام تبدیل ہوتے رہے، اور پھر جب انسانیت اپنی جوانی تک پہنچی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو اللہ نے پھر آخری شریعت نازل کر دی، اب اس میں کوئی نسخ نہیں ہو سکتا ہے۔ بعض حضرات اس کی مثال دیتے ہیں، چھوٹے بچے کے لیے بالکل چھوٹی سی قمیص ہوتی ہے، لباس ہوتا ہے، اس کا قد بڑھتا جاتا ہے، لباس بھی طویل ہوتا جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے قد کی اور نشو و نما کی آخری انتہا کو پہنچ جاتا ہے، پھر ایک جیسا لباس ہی ساری زندگی اس کے لیے چلتا رہتا ہے۔ یوں ہی جب انسانیت کا بچپن تھا شریعت کا لباس بدلتا رہا، جب انسانیت پر شباب آ گیا تو پھر اللہ نے انسانیت کے لیے شریعت کا آخری لباس تجویز کر دیا، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو پہلی شریعتوں کو منسوخ کر دیا اسلامی شریعت نے۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ خود شریعت اسلامیہ کے جو احکام ہیں یہ بتدریج نازل ہوئے ہیں، یکا یک نازل نہیں ہوئے۔ پہلے ہم 5 پارے جو آخری پڑھ چکے ہیں ان میں یہ بات آپ کے سامنے بار بار آ چکی کہ مکی صورتوں میں زیادہ تر زور جو دیا گیا وہ توحید پر، ابتدا میں جو عملی زندگی سے تعلق رکھنے والے حلال اور حرام کے مسائل ہیں ان کو چھیڑا ہی نہیں گیا، حالانکہ وہ شراب بھی پی رہے تھے، زنا بھی کر رہے تھے، قتل و غارت گری بھی کر رہے تھے، چوری ڈکیتی میں بھی ملوث تھے، یتیموں کا حق بھی کھاتے تھے، میراث میں بہنوں بیٹیوں ماؤں کا حق ہڑپ کر جاتے تھے، لیکن اللہ نے ابتدا میں ان احکام کو نہیں چھیڑا۔ ابتدا میں تو لا الہ الا اللہ کی تبلیغ ہوتی رہی، قیامت کا ذکر ہوتا رہا، اور وحی اور رسالت پر ایمان کو مضبوط کیا جاتا رہا۔ پھر آہستہ آہستہ حلال اور حرام کے احکام نازل ہونا شروع ہوئے۔ آپ شراب ہی کو دیکھ لیں، پہلے جب شراب کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ نے قرآن کریم میں نازل فرمایا ان کو بتا دیجئے ہاں بھائی شراب میں کچھ منافع بھی ہیں تمہارے لیے، مادی قسم کے، ظاہری قسم کے، دنیاوی قسم کے، لیکن اس میں نقصانات بھی ہیں اور گناہ بھی ہے، اور گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ یہ پہلی آیت کریمہ تھی جو شراب کے بارے میں نازل ہوئی۔ دوسرے مرحلے پر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا۔ شراب پینے کی تو اجازت، لیکن اس طریقے سے شراب نہیں پینا کہ نماز کا وقت آ جائے اور تم نشے میں ہو اور تمہیں نشے کی حالت میں نماز پڑھنی پڑے۔ پھر تیسرے مرحلے پر آیت کریمہ نازل ہوئی، اور چوتھے مرحلے پر جا کر اللہ نے شراب کو مطلقاً حرام قرار دیا۔ اب کوئی بد نصیب، کوئی سیاہ دل، کوئی گمراہ شخص یہ کہے کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ شراب حرام ہے،
پہلے ہی اللہ نے شراب کو کیوں نہیں حرام قرار دے دیا؟ اس طریقے سے بتدریج کیوں حرام قرار دیا؟ تو معاذ اللہ یہ اعتراض میری جہالت اور حماقت پر مبنی ہے۔ پہلے دلوں میں ایمان کو بٹھایا گیا اور پھر حلال اور حرام کا امتیاز بٹھایا گیا اور شراب کے نقصانات دل میں بٹھائے گئے، اور جب یہ ساری باتیں بیٹھ گئی تو آخر میں اللہ پاک نے آپ کو آ کر شراب کو مطلقاً حرام قرار دے دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک حدیث میں فرماتی ہیں کہ اگر ایمان مضبوط ہونے سے پہلے ہی اللہ حلال اور حرام کے احکام نازل کر دیتا اور یوں کہہ دیا جاتا شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، چوری نہ کرو، تو شاید کوئی بھی عمل کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوتا۔ لیکن جب دلوں میں ایمان بیٹھ گیا اور پھر اللہ نے شراب کو حرام کیا تو پھر آپ نے دیکھا کہ ادھر منادی نے شراب کی حرمت کا اعلان کیا اور ادھر مدینہ کے گلی کوچوں میں شراب کے مٹکے توڑے جانے لگے۔ یہ ایمان کے دلوں میں بیٹھنے کے بعد ہوا۔ تو بہرحال یوں بعض احکام منسوخ ہوئے، اس پر بعض لوگوں نے اعتراض کیے تو اللہ نے فرمایا کہ ہم جو آیت منسوخ کرتے ہیں یا اس کو بلا دیتے ہیں۔ ویسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آیت کوئی لفظ نہیں بھولے، ایسا نہیں ہوا کہ کوئی لفظ آپ ہمیشہ کے لیے بھول گئے ہوں۔ وقتی طور پر غلطی لگ جانا یہ الگ بات ہے، لیکن ویسے ہی بھول جانا قرآن کی کسی آیت کو یا کسی جملے کو، حرف کو، یہ ناممکن۔ لیکن اللہ نے جس حکم کو منسوخ کرنا چاہا وہ حکم، وہ آیت اللہ نے حضور کے سینے سے ویسے ہی اٹھا لی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جو آیت منسوخ کرتے ہیں یا بلا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں۔ اس سے بہتر سہولت کے اعتبار سے بہتر، ثواب کے اعتبار سے بہتر۔ آپ دیکھیں پہلی شریعتوں کے بعض احکام بڑے سخت تھے۔ کپڑا ناپاک ہو جائے اس کو کاٹ دیا جائے، کسی سے شرک ہو جائے اس کو قتل کر دیا جائے، گویا کہ توبہ نہیں۔ سخت احکام تھے، اسلامی شریعت میں ان احکام کو نرم کر دیا گیا۔ تو اس سے بہتر احکام سہولت کے اعتبار سے بھی اور ثواب کے اعتبار سے بھی، او مثلہا یا ان کی مثل، تکلیف میں ان کی مثل، ثواب میں ان کی مثل۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم جانتے نہیں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہے، وہ جس حکم کو چاہے باقی رکھے، وہ جس حکم کو چاہے منسوخ کر دے، وہ قادر مطلق ہے، وہ حاکم مطلق ہے، وہ قانون ساز ہے، وہ شارع ہے، وہ بندوں کی کمزوریاں، ضرورتیں اور تقاضے وہ جانتا ہے۔ الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ بے شک اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی۔ وہ بادشاہ ہے، اگر عام بادشاہ اپنا آرڈر دنیا پر جاری کر سکتے ہیں اور یکے بعد دیگرے اپنے آرڈیننس نافذ کر سکتے ہیں اور ان کا اجرا کر سکتے ہیں، تو وہ جو مالکوں کا مالک ہے، وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کے لیے اقتدار مطلق ہے، اس کو بھی اختیار ہے کہ وہ آسمانوں پر، زمینوں پر، انسانوں پر جو حکم چاہے نافذ کرے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی سرپرست ہے، نہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے سوال کرو جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے اس سے پہلے؟ اللہ ایمان والوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ بعض اوقات یہود مسلمانوں کو اکساتے رہتے تھے کہ تم حضور سے یہ سوال کرو، حضور سے یہ سوال کرو۔ یہود اہل علم سمجھے جاتے تھے اور تھا ان میں سے بعض کے پاس علم، پہلی کتابیں پڑھے ہوئے تھے۔ مشرکین ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو جاہل اور کم علم سمجھتے تھے۔ بعض اوقات مشرکوں کو اکساتے
جاؤ حضور سے سوال کرو. بعض اوقات مسلمانوں سے کہتے اپنے نبی سے یہ پوچھو، جیسے سورہ کہف کے شان نزول میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مشرکوں سے کہا کہ اس نبی سے جا کر سوال پوچھو روح کی حقیقت کیا ہے، ذوالقرنین کون تھا اور اصحاب کہف کون تھے. یہ 3 سوال کیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قرآن کی روشنی میں ان کے جوابات دیے. لیکن اللہ نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ یوں بلا ضرورت سوال کیے جائیں. اور خود پہلے آپ سن چکے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیلو کال اور کثرت سوال یہ اچھی چیز نہیں ہے، بہت زیادہ سوالات کرنا. اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے. اس سے پہلے آپ اگر کبھی بائبل اٹھا کر دیکھیں تو بائبل یہودیوں کے گستاخانہ سوالات اور بیہودہ فرمائشوں سے بھری پڑی ہے. خود قرآن نے ان کے بعد سوالات نقل کیے. پہلے تو آپ سن چکے جب ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو پوچھنے لگے وہ گائے کیسی ہو، اس کی عمر کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی صفات کیسی ہوں، اس کی خصوصیات، اس کی عادات کیسی ہوں. یہ سوالات کرتے رہے. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرنے لگے هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا تیرا رب یہ کر سکتا ہے ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتارے تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو. اس طرح کے اور کئی سوالات انہوں نے کیے. تو اللہ فرماتے ہیں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے اس سے پہلے وَمَن يَتَبَدَّلْ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو کوئی ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے گا وہ یقیناً سیدھی راہ سے بھٹک گیا. بَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، بہت سے اہل کتاب وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان کے بعد پھر سے کافر بنا دیں. توجہ سے سن لیجئے میرے بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، اللہ کہہ رہے، اللہ کا وہ کلام بتا رہے، وہ کلام جو دائمی ہے، جو ہمیشہ کے لیے، جس کے حقائق تازہ ہیں، تازہ. اللہ فرما رہے ہیں بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں. یہ تو آپ سن چکے اہل کتاب یہود کو بھی کہتے ہیں اور اہل کتاب عیسائیوں کو بھی کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان کے بعد پھر سے کافر بنا دیں. حسدا من عند انفسہم، حسد کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں ہے، من بعد ما تبین لہم الحق، باوجود کہ ان کے سامنے حق واضح ہو چکا، پھر بھی چاہتے ہیں حسد کی وجہ سے کہ تمہیں کافر بنا دیں. کل بھی اہل کتاب یہ چاہتے تھے کہ ایمان والوں کو کافر بنا دیں. آج بھی اہل کتاب جن میں عیسائی پیش ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کو کافر بنا دیں. پوری دنیا میں عیسائی مشنریاں پھیلی ہوئی ہیں، ہسپتالوں کے ذریعے سے، سکول کالج کے ذریعے سے عیسائیت کی تبلیغ کرتے ہیں، کتابیں چھاپتے ہیں، بے شمار ریڈیو چینل، ٹی وی چینل اور انٹرنیٹ پر بہت ساری ان کی سائٹ وہ عیسائیت کی تبلیغ میں مصروف اور اسلام پر، قرآن پر، مسلمانوں پر، ہمارے آقا، ہماری جان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رقیق حملے کرتے ہیں، دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتے ہیں، عیسائیت کو پھیلانے کے لیے ہر ممکن طریقہ اختیار کرتے ہیں. دولت بھی، لالچ بھی، خوف بھی، یہاں تک
کہ عورت بھی استعمال کرتے ہیں مسلمانوں کو ایمان سے محروم کرنے کے لیے. آج ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے اپنی کتابوں سے عیسائیت کے بارے میں اور یہودیت کے بارے میں مخالفانہ مواد نکال دیا جائے. ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے. ہم غلام ہیں نا، غلام. ہم محکوم ہیں، ہم مظلوم ہیں، ہم پستی میں ہیں، ہم محتاج ہیں ان کے. تو ہم سے مطالبے منوائے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں. اپنی کتابوں سے عیسائیت اور یہودیت کے مخالف مضامین خارج کر دیے جائیں. اس سے نوجوان نسل کے ذہن خراب ہوتے ہیں. لیکن جو اسلام کے خلاف اور عیسائیت کی دعوت کے لیے کروڑوں کتابیں شائع کی جا رہی ہیں اور ریڈیو مصروف اور ٹی وی مصروف اور انٹرنیٹ، اس کی کوئی فکر نہیں. اور یہ بھی آپ اخبارات میں دیکھ چکے کہ بعض اسلامی ویب سائٹ کو بھی بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نہ معلوم کن کن ابتلاؤں اور کن کن آزمائشوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. عجیب عجیب مطالبات. دینی مدارس سے غیر ملکی طلبہ کو نکال دو، عجیب مطالبہ. اللہ اکبر. ہندوستان نے غیر ملکی طلبہ کے لیے اپنے دروازے کھول دیے. یہاں صرف 1400 غیر ملکی طلبہ جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے. انڈیا میں کم از کم 1 لاکھ طالب علم. ہائے اللہ، کس لیے ملک بنایا تھا؟ آج ہندو تانے دیتا ہے میں نے دروازے کھولے تمہارے طالب علموں کے لیے. پوری دنیا سے جو چاہے طالب علم دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آ سکتا ہے. اور شاید آپ کو معلوم ہو دنیا کا واحد یہ ملک جو مدرسہ بنانے کے لیے غیر سودی قرضہ بھی دیتا ہے. چنانچہ بے تحاشا مدارس قائم ہوئے اور ان مدارس کی بنیاد پر انڈیا نے OIC میں درخواست دے رکھی ہے کہ ہمیں بھی OIC کا رکن بنایا جائے. اس لیے کہ سب سے زیادہ مدارس ہمارے ہاں، مساجد ہمارے ہاں، مسلمانوں کو آزادی ہمارے ہاں، اور اسلامی ممالک کے پوری دنیا سے طلبہ اور غیر مسلم ممالک کے طلبہ، غیر مسلم ممالک کے مسلم طلبہ ہمارے ہاں. اور اب یہ مطالبہ کہ کتابوں سے ایسا مواد نکال دیا جائے جس کی زد پڑتی ہو عیسائیت پر اور یہودیت پر. تو اللہ بتا رہے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کافر بنا دے، جبکہ اللہ نے تمہیں ایمان کی عظیم نعمت عطا فرمائی. پوری ساری دنیا اس کوشش میں. پچھلے دنوں ہمارے ہاں ایک مضمون آپ نے دیکھا ہوگا جس میں تحقیق سے ثابت کیا کہ اس وقت امریکہ کے صدر صاحب جو اسلامی دنیا میں عیسائیت کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، اسلام کو دبانے کی، تو مختلف طریقے. ان کا ایک طریقہ جو اسلامی عقائد کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کرنے اور عیسائیت کی دعوت دینے کا ہے، وہ استشراق کا فتنہ ہے. یہ مستشرقین کون ہیں؟ یہ وہ غیر مسلم ہیں جنہوں نے اسلامی علوم میں مہارت حاصل کی. تفسیر میں مہارت، حدیث میں مہارت، فقہ میں مہارت، سیرت میں مہارت، اسلامی تاریخ میں مہارت. لیکن مہارت حاصل کرنے کا مقصد کہ کوئی کمزور پہلو تلاش کیے جائے اور مسلمانوں کو ان کے حوالے سے اسلام کے بارے میں اور حضور کے بارے میں شکوک و شبہات میں ڈالا جائے. بس ایک ہی بات عرض کروں گا آپ کی خدمت میں بھی اور دنیا بھر میں یہ درس سننے والوں کی خدمت میں بھی، یہ عزم کر لیجئے کچھ بھی ہو جائے ہم انشاءاللہ دنیا سے ایمان کے بغیر نہیں جائیں گے. اور بحمد اللہ یہ دل میں ہے، فرقہ واریت نہیں پھیلائیں گے، فرقہ واریت کے لیے جان نہیں دیں گے. لیکن یہ سن لیجئے
ایمان کے لیے جان دینے کے لیے ہم تیار ہیں. اللہ نے اگر اس جان کو ایمان کے لیے قبول کر لیا تو یہ اس کی بہت بڑی کرم نوازی ہوگی. ایسی سستی دولت نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، ایمان کی دولت، کہ اس کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیں. ہم فقر و فاقہ والی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں ایسی خوشحالی والی زندگی پر جس میں ایمان سے محروم ہونا پڑے. اللہ سے پناہ مانگتے ہیں ایسی زندگی سے. اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں موت دے دے جب ہم معاذ اللہ ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ فرماتے ود کثیر من اہل کتاب، بہت سے اہل کتاب وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان کے بعد پھر سے کافر بنا دیں. آج افغانستان میں بے شمار مشنریاں عیسائیت کی دعوت دینے کی کوشش کر رہی ہیں. اور ایک بات اور بھی بتا دوں، بسا اوقات اخباروں میں بھی خبریں چھپتی ہیں، بعض رسائل میں بھی دیکھ لیتے ہیں ہم، کتابیں بھی ہیں جن میں پتہ چلتا ہے فلاں ملک میں 1 لاکھ مسلمان عیسائی ہو گئے، فلاں ملک میں 2 لاکھ مسلمان عیسائی ہو گئے. ان میں سے اکثر خبریں پروپیگنڈا پر مبنی ہوتی ہیں. اکثر خبریں محض ہمارے ذہنوں کو مرعوب اور متاثر کرنے کے لیے کہ دیکھو اتنے لوگ دین کو چھوڑ گئے اور عیسائیت کو قبول کر لیا. عیسائیت کے اندر اتنی کشش نہیں ہے کہ کوئی غریب سے غریب مسلمان بھی جو ایمان کی تھوڑی سی بھی قدر جانتا ہو وہ عیسائیت قبول کر سکے. نہیں ہے اس کے اندر اتنی کشش. عیسائیت میں تو خود عیسائیوں کے لیے اب کوئی کشش نہیں ہے. یہ جو آپ عیسائی سنتے ہیں اتنے کروڑ ہیں اور اتنے ارب ہیں، ان میں سے اکثر خانہ پوری کے عیسائی ہیں، رجسٹروں میں عیسائی ہیں. جو عیسائیت کو واقعی سمجھنے والے وہ بہت کم. تو اگر عیسائیت میں خود عیسائی نوجوانوں کے لیے کشش نہیں تو ایک مسلمان کے لیے کیا کشش ہو سکتی ہے. بہرحال ضرورت اس بات کی اگر وہ عیسائیت کو پھیلانے کی اور ہمیں ایمان سے محروم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ایمان کو پھیلانے کی کوشش کریں اور انشاءاللہ کریں گے. ود کثیر من اہل کتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا، معاف کر دو، در گزر کرو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے. اللہ کی مدد کا انتظار کرو، اللہ کے حکم کا انتظار کرو. ان کی شرارتوں سے اور ان کی خباثتوں سے درگزر کرتے رہو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اللہ کہتے ہیں غیر مسلموں سے لڑنے جھگڑنے کی بجائے اور بحث میں وقت ضائع کرنے کی بجائے ایسا کام کرو ایمان والو جس سے ایمان بھی مضبوط ہو اور تمہاری جماعت بھی مضبوط ہو. اور وہ کام کیا ہے؟ 2 کام ہیں، ایک اقامت صلاۃ اور دوسرا ایتاء زکات. نماز قائم کرو اور زکات دو. نماز اور زکات کو پورے قرآن میں اللہ نے دین کی بنیاد قرار دیا ہے، اور پورے قرآن میں اللہ نے نماز اور زکات کو اکثر اکٹھے ذکر کیا ہے. جب یہ 2 چیزیں ہوں گی مسلمانوں میں تو انہیں قوت و طاقت حاصل ہوگی، اجتماعیت آئے گی ان کے اندر، اتحاد آئے گا، اتفاق آئے گا، روحانیت آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی. ایک نماز قائم کرنا اور دوسرا زکات دینا. فرمایا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکات دو. جب کبھی ایسے حالات پیش آئے کہ ابھی جہاد کا موقع نہیں تھا، جہاد والے حالات نہیں تھے، لیکن مسلمان نوجوانوں کے دل میں جوش اٹھتا تھا کہ ہمیں جہاد کی اجازت دی جائے، ہم کفار کی زیادتیوں کا بدلہ لیں، تو اللہ یہی حکم دیتا رہا، ارے ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی نماز قائم کرتے رہو، زکات دیتے رہو. کفو ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرتے رہو، زکات دیتے رہو، جب تک
کوئی جہاد کی صورت پیدا نہیں ہوتی تو ان دو چیزوں پر سختی سے کاربند رہو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ، اور جو خیر بھی تم اپنے لیے آگے روانہ کرو گے تجدوہ عند اللہ، اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ دیکھتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا رحمان یا رحیم رحم فرما، یا کریم کرم فرما، یا عفو یا غفار معاف فرما، یا ستار ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے. اللہ دنیا کی ذلت سے بھی بچا لینا، اللہ آخرت کی ذلت سے بھی بچا لینا. یا تواب ہماری توبہ قبول فرما، یا رزاق ہمیں رزق عطا فرما. یا غنی ہم سب فقیر ہیں تو ہمیں غنا عطا فرما. یا معز ہمیں تو عزت عطا فرما. یا رقیب یا حفیظ تو ہماری حفاظت فرما. اللہ تو ہماری حفاظت فرما. یا ذل جلال والاکرام تو حفاظت فرما. نفس سے، شیطان سے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے، حاسدوں سے، شرپسندوں سے، دہشت گردوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. ہماری حفاظت فرما، ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما. اللہ کرم فرما، اللہ رحم فرما. اللہ ہم سب بیمار ہیں، ہمارے اہل و عیال متعلقین بیمار ہیں، جسمانی بیماریاں، روحانی بیماریاں. اے اللہ تو ان سب سے شفا عطا فرما. اے اللہ جن احباب نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، جن بچیوں نے، جن ماؤں بہنوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے یہاں سے یا پوری دنیا سے، اے اللہ ان سب کی نیک تمناؤں اور جائز ضروریات کو پورا فرما. اللہ کرم فرما، اللہ رحم فرما، اللہ معاف فرما. اللہ تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ، رحیم ہونے کا واسطہ، کریم ہونے کا واسطہ، ذوالجلال والاکرام ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے سارے اسماء اور صفات کا واسطہ، جو ہم جانتے ہیں ان کا واسطہ، جو نہیں جانتے ان کا واسطہ. اللہ ہمیں دنیا سے ایمان کے بغیر نہ لے جانا. اللہ ہماری اور ہمارے اہل و عیال کی ایمان کی حفاظت فرمانا. اللہ فتنوں کا دور ہے، کفر کی یلغار کا دور ہے. اللہ تو ہماری حفاظت فرمانا، ایمان کی حفاظت فرمانا. اللہ تو نے یہ جو عظیم نعمت بن مانگے ہمیں عطا کر دی، یا اللہ اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس ملک کی، اس شہر کی حفاظت فرما، اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما. اللہ یہ ملک، یہ شہر اغیار کی نظروں میں کھٹک رہا ہے، اللہ تو حفاظت فرما. اللہ ہمارے حکمرانوں کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ دلوں کو بدل دے. اللہ دل تیرے ہاتھ میں ہے، اللہ دلوں کو بدل دے. دل میں ایمان کی محبت ڈال دے، ایمان کا نور ڈال دے. اللہ دلوں سے کفر کی، منافقت کی، فسق و فجور کی گندگی نکال دے، اپنے فضل و کرم سے نکال دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی رسوله وخير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخ پوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد
کا روزہ قریب آ رہا